میرا نام لیلا ہے. میری عمر 16 سال ہے. میں پنجاب کے ایک شہر ساہیوال کی رہنے والی ہوں. میں بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا. میری اماں لوگوں کے گھر کی صفائیاں کرتی تھیں. ان کے برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ سب کام کر کے میری ماں ہمارا پیٹ پالتی تھی. ابو میرے 2 سال پہلے فالج کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے. میں نے بھی میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور کبھی کبھی تو امی مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی. میں نے اپنا سارا بچپن ایسے ہی گزارا. میں ایک بہت ہی پیاری نرم نازک لڑکی تھی. دودھیا رنگ، چھوٹے سرخ بال، ایک نہایت ہی اچھی صورت رکھنے والی. لوگ اکثر مجھے دیکھ کر میری امی کو یہی کہتے تھے کہ یہ تو آپ لوگوں کی بچی لگتی ہی نہیں ہے، یہ تو چینی لڑکیوں کی طرح لگتی ہے. کیا ہی وہ دن تھے. تب میری عمر 16 سال تھی. میں ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب گھر کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ وہ کیسے ہمارا پیٹ پال رہی ہے، کس طرح وہ اتنی مشکل سے ابو کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتی ہیں. میں تو کبھی کبھی روتی تھی کہ اللہ نے ہمیں کیسی زندگی دی ہے، میری ماں کے کیا نصیب لکھے ہیں. اللہ کو ذرا ترس نہیں آیا میری ماں کے مقدر لکھتے وقت. میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ کاش اللہ مجھے لڑکا بنا کے بھیج دیتا، میں اپنے ماں باپ کا اس بڑھاپے میں کچھ آسرا بن جاتی. لیکن خیر، سوچنے کو تو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے نا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہو. میں ادھر اپنی ماں کی زندگی بتا رہی، لیکن سچ ہے کہ ان کی زندگی مجھ سے بہت اچھی تھی. جو زندگی میں اب گزار رہی ہوں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے جیسی زندگی تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے. میں اپنی داستان کہاں سے شروع کروں، الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس. خدا را ایسی زندگی کبھی کسی کو مت دینا. ہر آنکھ اشک بار ہو جائے میری داستان سن کے. جب میں 20 سال کی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن امی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میری. لیکن ایک دن ایسا رشتہ میرے لیے آیا کہ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی. میں حیران تھی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں. جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ کوئی سعد نام کا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، میری ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے. اس نے بتایا ہے کہ لڑکا ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے. 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے علیحدہ گھر میں رہتی ہیں. ایک ان کی امی ہے، بس اتنی سی ہی فیملی ہے. اگر تمہاری ادھر شادی ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ تم بہت خوش رہو گی. اچھے لوگ ہیں، دیکھے بھالے ہیں، مجھے تو اچھے لگے ہیں. باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے. میں بھی سن کے خوش ہو گئی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ گیا ہے. ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے جائیں گے اور آپ لوگ جہیز وغیرہ کی ٹینشن مت لیجیے گا. ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، شکر ہے اس کی ہر نعمت موجود ہے. میری امی ابو اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا. اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر جاتے، کہاں سے پورا کرتے. خیر، اس بات پر تو میں خود بھی بہت راضی تھی. نکاح کے لیے ان لوگوں نے صرف 1 ہفتہ دیا. اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان کے گھر پر آ گئی. گھر خوبصورت تھا، 3 منزلہ گھر، ماربل لگا ہوا تھا. میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو حیرت میں آ گئی تھی. جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی اچھا سجایا ہوا تھا. مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اس قدر اچھی ہو سکتی ہے. سعد بہت اچھے انسان تھے اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. شادی کو اتنی دیر ہو چکی تھی، آج تک میری ساس ہی میرے بہت سارے کام کر کے دیتی تھی. میں بہت خوش تھی کہ شوہر تو اچھے ملے ہی ہیں مگر ساس بہت اچھی ملی ہیں. جتنی ان لوگوں کی تعریفیں سنی تھی وہ تو بہت ہی کم تھی. یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے تھے. میں بہت خوش تھی، لیکن ایک بات میری ساس کی بہت عجیب تھی. وہ صبح جب میرے شوہر اپنے کام پر چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں میری ساس بھی بنا بتائے ہی چلی جاتی تھی. کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ کہاں جاتی ہیں. ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ہے، ادھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے. میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا. اب میں ان سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں. وہ شام میں جب گھر آتی تھی تو آ کر میرا سارا کام کرتی تھی.
یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی تھیں، بہت پیار کرتی تھیں مجھ سے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ایک دن آیا جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش ہوئے اور سب سے بڑھ کر میری ساس بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا، مجھے کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ میری ماں سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا سارا کام خود کرتی تھی، اور تو اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے دودھ کا گلاس بھر کے پلا کے پھر پاس بیٹھ جاتی تھی۔ جب تک میں سو نہیں جاتی تھی وہ بیٹھی رہتی تھی، سر میں ہاتھ پھیرتی رہتی تھی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا، ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے اسپتال لے کر بھاگے۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ اس صدمے سے میں 1 ہفتہ بستر پر پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، بہت دلاسا دیا۔ مجھے میری ساس نے بھی بہت کہا کہ اپنا خیال رکھو، اور میرا خیال خود بھی رکھا۔ 1 ہفتے بعد میں واپس پہلے کی طرح زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میری گود پھر سے ہری کر دے۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سن لی اور میں پھر حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں بہت حیران اور پریشان تھی، لیکن بیمار بھی رہنے لگ پڑی، صرف یہ سوچ سوچ کر کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ان سب کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 بار میں حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا۔ میں اب ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی، اتنی طبیعت ہر وقت خراب رہتی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اسے ہسٹیریا کا مرض ہے۔ میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ میری ساس میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس دوران میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھی، سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، یہ دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے یہ میری زندگی سے جا رہی ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم تکلیف دینا تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئیں۔ جس دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا، میری آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود ہی دے دیا کرتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھ کھلی۔ میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی، سر کو چکر آ رہے تھے، پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کر میں کچن میں آ گئی۔ پانی ڈالا اور کمرے میں آ رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کی بھی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ ہاجرہ، جو میری ساس کا نام تھا، آہستہ بولو، لیلا اٹھنا چاہے۔ تو آگے سے ہاجرہ کہتی ہے، وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے نیند کی گولی دے کر اسے سلایا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھے گی۔ یہ سن کر دونوں پھر زور سے کہکہے لگانے لگے۔ میں اتنی بات سنتے ہی گرنے والی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی ہوں۔ تبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا۔ میں صدمے میں تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی مزید باتیں سننے کی کوشش کی لیکن سن نہیں پائی۔ اگلے دن میں نارمل اٹھی، ان لوگوں کو شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہونے لگا ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا، رات آ گئی۔ میری ساس دوائی لے کے میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان ہٹتے ہی گولی چھپا دی اور ان کو محسوس کروایا کہ میں کھا چکی ہوں، اور میں جلدی سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر آئے وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے ان لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آج جو میں نے سنا، کاش وہ کبھی نہ سنتی۔ میرے شوہر میری ساس یعنی ہاجرہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاجرہ، مجھے لگتا ہے یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا؟ تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن یہ بھی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔
اب میں کیا کروں گا؟ مجھے بچہ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ حاجرہ بولی، ہاں میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی بڑی پیاری لڑکی سے شادی کرواؤں گی، دیکھنا وہ آپ کو بچہ دے دے گی۔ سعد بولے، اس کا کیا کریں؟ حاجرہ بولی، یہ ایسے ہی مر جائے گی۔ تو اس بات پر دونوں ہنس پڑے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی ہوں وہ تو میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کر رونے لگ پڑی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ خود پہ اب غصہ آ رہا تھا۔ سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ صبح سعد کے کام پر جانے کے بعد حاجرہ سے ایک بار پوچھوں گی تو صحیح کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں۔ زندگی تو میری اب ختم ہی ہے، ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سعد کام پہ جا چکے تھے۔ میں اٹھی اور سیدھی حاجرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ حاجرہ میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آئی۔ میں سیدھی اس کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حاجرہ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میرے یہ سوال پر حاجرہ کو چونکا دینے والا جھٹکا لگا۔ اسی وقت حاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی، تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے اور سعد نے مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سعد کی کبھی بھی اولاد ہو میرے علاوہ، اسی لیے میں تمہارے بچے بھی مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیاں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم اوپر پہنچنے والی ہو۔ دودھ میں تم کو دوائی ملا کے دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا ہے میں نے تمہارا۔ یہ سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے حاجرہ کو اس کے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا اور صرف یہی بولا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم نے جو کیا اس کی سزا ضرور پاؤ گی، میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں کہوں گی، اللہ مجھے انصاف دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی اپنی ماں کے پاس۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ دونوں کی کار ایک ٹرک میں لگی اور وہ دونوں ہی وہیں مر گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بھی اب اپنی اس زندگی کے آخری دن ہی گن رہی ہوں۔ کیا میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ کر صحیح کیا؟